السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد نواز آج آپ کے سامنے ایک عجیب بات، ایک عجیب قصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ تمام میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو پورا سنیں۔ قصہ یوں ہے، میں گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھی۔ بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی، یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی یہ ہے آپ کے بیٹے، مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بولے، پتر یہ تو آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے تصویر بنائی تھی، اب تو سنا ہے وہ کرنل بن چکا ہے۔ تو بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں؟ اور کب سے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولے، بیٹا تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، تب اس کی نوکری نہیں تھی، آرمی میں ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اسی شہر میں رہتا ہے، میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے، کئی دن ہو گئے پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو ٹھٹھر گیا۔ بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں؟ ایسے کیسے؟ آپ کو ابھی لفظ منہ میں ہی تھے۔ بولے، تو خیر ہے پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے کیا ہے؟ باپ ہو نہ زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے، کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون گھمائے اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے گیا، بیل بجائی تو گٹ مین باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا، کرنل صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مخالفت کی کہ بڑے نرم لہجے میں بولے، سویرے کمتے جان لئی تھی اتوں ایویں لنگیا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ مل تو لے۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بولے، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، اکھاں نو ٹھنڈ، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ یقین جانے جب میں نے یہ پوسٹ لکھ رہا تھا، آپ کو سنانے کے لیے میں پڑھ رہا تھا، میری آنکھیں کئی بار نم ہوئی، بس ایک ہی فکرہ ذہن میں میرے گونج رہا ہے،
باپ ہو باپ ہوں نہ دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے دنیا میں ہی ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر اپنی اپنی پڑی ہوگی، حشر میں تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس درد دل کو اپنے عزیز و اقارب اور مقامی آپ کو موبائل میں